ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو مشرک مہمان آئے۔ انہوں نے رات کا قیام بھی کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کھانے کا اور بستر کا انتظام بھی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں مشرک مہمانوں کو کھانا کھلا کے ان کے بستر لگوا دیے گئے، ان کو لٹا دیا گیا، وہ سو گئی۔ رات کو دونوں مشرک مہمانوں کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے اور وہ دونوں مشرک مہمان بستر کو گندا کر دیتے ہیں۔ بہت سے حضرات ایک مشرک مہمان کا بھی تذکرہ کر دیتے ہیں کہ دونوں کا ہی پیٹ کیوں خراب ہونا تھا، ایک کا ہونا تھا، تو اس میں جھوٹ سچ کا یہی سارا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ مشرک مہمان دونوں بستر کو گندا کر دیتے ہیں تو اس خوف سے کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سزا کے طور پہ سر قلم نہ کرا دے، ان کو جو ہے قتل نہ کرا دے، تو یہ رات کو ہی وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اور جب صبح ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہ اپنا کوئی سامان جیسے کہ تلوار یا ڈھال یا کوئی اور سامان وہاں پر بھول گئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اپنا کوئی سامان بھول جاتے ہیں۔ تو یہ مشورہ کرتے ہیں کہ کیا کیا جائے، سامان چھوڑ دیا جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے سامان مانگا جائے، اپنی غلطی تسلیم کر لیں گے کہ بھئی پیٹ خراب ہو گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف بھی فرما دیں گے۔ اس طریقے سے یہ مشورہ کر کے دونوں مشرک واپس آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تاکہ اپنا سامان مانگ لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب ان کی نظر پڑتی ہے دونوں مشرکوں کی، تو دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستر کو دھو رہے ہیں جس بستر کو یہ گندا کر کے گئے تھے، اپنے ہاتھ مبارک سے ان کی گندگی دھو رہے ہیں۔ اس طریقے سے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ حسن اخلاق دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دونوں مشرک مسلمان ہو جاتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں، ایمان والے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پورا واقعہ ہے۔ کیا ہے اس واقعے کی حقیقت؟ غیر معتبر روایات کا فنی جائزہ جلد نمبر 2 کھول کے دیکھیں، اس میں ساری تفصیل موجود ہے۔ اس واقعے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی الموضوعات کھول کے دیکھیں گے، بالکل من گھڑت واقعہ لکھا ہے،